کتنی ڈسپینسری ملک بھر میں قائم کی ہیں؟ پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ ڈاکٹری کو اپنے معاش کا ذریعہ نہیں بنانا. بنیادی طور پہ میں ایک سوشل ورکر ہوں. الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی مجھے ریکوگنائز کیا. اس وقت شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, 17 امتیاز ملا, اور 2021 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی, مجھے ہلال امتیاز ملا. سوچا بھی نہیں تھا کہ FTO لگنا ہے. 30 کتابیں میری کتابیں پڑھی جاتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی اگلی جنریشن جو ہے وہ بھی اسی کام پہ ہے, اس کام میں انوالو, انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. 18 جون 2020 میں اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا. میرا دل بند ہو گیا. 4 منٹ کے لیے میرا بالکل ECG فلیٹ لائن آنا شروع ہو گئی. PTV ریڈیو پاکستان کا ملازم تھا. کسی نے ایک ڈرامے میں پارٹ کیا, 10,000 روپیہ ملا تو اس پہ 20% ٹیکس کٹ گیا. جی ناظرین, ہم ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب سے دوبارہ گفتگو کا جو ہے وہ پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اور جو ان کی سماجی لائف ہے اس میں بہت فوکسڈ ہیں وہ. اور مجھے تو اسلام کے دنوں میں ملے تھے, وہ 2010 کی بات ہے, اور اس وقت بھی وہ سماجی کاموں میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے, بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑی ایک جذبے کے ساتھ مجھے وہاں پہ نظر آئے. ایسے ریموٹ ایریا میں نظر آئے کہ جہاں پہ بہت ہی کم NGOs پہنچی تھیں. بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, لکھنے لکھانے سے بھی بہت تعلق ہے, ان سے اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ وفاقی محسب تو ہیں, یہ تو آپ قوم کی اور ملک کی ایک بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور آپ جس طرح کہا کہ پہلے 2,500 اپلیکیشنز اور اب آپ آنے سے جو ہے اس کا سلسلہ 25 سے 35,000 کے درمیان پہنچ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اکنالج کیا کہ FTO بھی کوئی چیز ہے, جی بالکل, کہ یہاں پہ جائیں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا. بڑی خوشی ہوئی یہ آپ کی اس گفتگو سے کہ کم سے کم لوگوں کو ریلیف تو ملا نا. اور چونکہ ٹیکس جو ہے وہ ملک کی ہماری بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا. اس میں آپ بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں آپ کی دوسری سائڈ پہ, آپ کی لائف کے دوسرے حصے پہ, جو آپ سماجی کارکن کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آج تک جو ہے وہ آپ نے کتنی ڈسپینسری جو ہے ملک بھر میں قائم کی ہیں, اور کتنے لوگوں کو آپ نے ٹریٹ کیا, کیا پیسے لیتے ہیں اس کے, کیا ادویات کے پہ آپ پیسے لیتے ہیں یا فری آف کاسٹ یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور کن کن علاقوں میں آپ جا کے سرو کرتے ہیں, یہ سارا تھوڑا سا ہمیں اختصار سے بتائیے. جی بالکل سگیر چودھری صاحب, آپ سے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 15 سال پہلے راجن پور اور فاضل پور کے علاقے میں ملاقات ہوئی تھی. بالکل, آپ بھی پسینے میں شرابور تھے, گرمی کا موسم تھا, حبس تھا بہت زیادہ, اور رمضان شریف تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم سلاد زدگان کی خدمت کر رہے تھے, اور آپ بھی ماشاءاللہ ہمت کر کے کوریج دے رہے تھے. آپ نے اس وقت میرا انٹرویو کیا تھا. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ, میں بنیادی طور پہ آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر ہوں, اور میرا بنیادی کام یہ ہے کہ مریضوں کو کا علاج کرنا اور فری علاج کرنا. میں نے پہلے دن سے, جیسے شروع میں بتایا کہ پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ ڈاکٹری کو اپنے معاش کا ذریعہ نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے گا, اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بندوبست ہوگا. اللہ نے کیا کہ CSS ہو گیا. CSS کے آنے کے بعد ڈاکٹری سے میں نے ایک دن بھی رابطہ نہیں توڑا آج تک. آج بھی میں ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں. جب میں نے پہلے دن حلف لیا تھا تو میلوڈی جا کے 100 مریضوں کو بھی چیک اپ کیا تھا, ان کو کھانا بھی کھلایا تھا, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج بھی ہمارا ایک جگہ کیمپ کا پلان ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس میں شرکت کریں. یعنی آج بھی کیمپ کا پلان ہے؟ آج بھی کیمپ کا پلان ہے, اس میں لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں گے, اور ساتھ میں خود مریض بھی دیکھوں گا. اچھا, تو یہ سلسلہ ہے. الحمدللہ بنیادی طور پہ میں ایک سوشل ورکر ہوں. الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی مجھے ریکوگنائز کیا. 2016 میں مجھے اس وقت شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, 17 امتیاز ملا, اور 2021 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی, مجھے ہلال امتیاز ملا. یعنی کہ دیکھیں اس میں بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی نون کی گورنمنٹ نے بھی آپ کی خدمات کو اکنالج کیا, سماجی خدمات کو, اور جب سابقہ گورنمنٹ تھی PTI کی, اس نے بھی اکنالج کیا. تو یہ دس از ویری گریٹ. اور میرا خیال ہے یہ ایک واحد میں ہوں, شاید کوئی اس طرح کا دوسرا نہ ہو کہ 17 امتیاز مجھے نون حسین صاحب سے ملا,
اور حلال امتیاز صدر عارف علوی کے ذریعے ملا. میں بنیادی طور پہ سوشل ورکر ہوں, میرا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے. میں نے یہ سبق سیکھا, خیر الناس من ینفع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہتر یہ ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے اور انہوں نے مجھے ایک ہی سبق دیا. مشکل نہیں کبھی پیش آئی تھی وہاں سے ابتدائی تعلیم کے بعد آپ یہاں تک پہنچے تو اس میں کوئی مشکل راستے؟ کوئی مشکل نہیں پیش آئی, اللہ کا بڑا فضل رہا, اللہ کا کرم رہا. والد صاحب نے ایک ہی سبق دیا تھا کہ بیٹا جب ہم ہندوستان سے پاکستان آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, آپ کو جو کچھ ملا ہے نا اس پاکستان کی بدولت ملا ہے, تو پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے آپ نے. والد صاحب اسکول ٹیچر, ہمبل بیک گراؤنڈ, مگر انہوں نے کہا مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں, میں نے تمہارے حلال کا لقمہ کھلایا ہے اور مجھے تو اس سے یہی امید ہے کہ تم بھی حلال کھاؤ, حلال کماؤ گے, اپنے بچوں کو حلال دو گے. مجھے اس سے تھوڑی سی ایک چیز یاد آ گئی سر. ڈاکٹر صاحب یہ جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں تو ایک پرسیپشن ہے, ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ یہ تو یہاں پر بڑی کرپشن ہوتی ہے, بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا, اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے, لوگ کرتے ہیں. تو اس محکمے میں رہتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے جی اللہ کا بڑا احسان ہے. جی اللہ کا بڑا احسان ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے 1 سال رہتا تھا تو میرا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس آیا ادھر اسلام آباد میں, چیف کلیکٹر کسٹم تھا, تو اس نے رات کو مجھے جگا لیا, کہتا ہے بابا بات سنیں, بڑی امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے کہ 1 سال بعد آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے اور ہمارے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے, ذاتی گھر بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا, کیسے سلسلہ چلے گا. مطلب آپ ایز اے چیف کلیکٹر ریٹائر ہو رہے ہیں, ذاتی گاڑی بھی نہیں اور گھر بھی نہیں, گھر بھی سرکاری گھر میں. تو اس نے کہا جی گھر بھی خالی ہو جائے گا اور گاڑی بھی دینے پڑے گی, تو کیا کریں گے ہم. اچھا. تو میں نے کہا اللہ مالک ہے. اس وقت ایف ٹی او کا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایف ٹی او بن جانا ہے, کیونکہ ایف ٹی او بننا تو ایک مطلب بہت بڑا یہ عہدہ ہے, اس کی حیثیت اتنی پوسٹ ہے, ذمہ داری بھی بڑی ہے. اور میں نے کہا ہماری کون سی کوئی سفارش ہے جو ہمیں کوئی لگائے گا. سوچا بھی نہیں تھا کہ ایف ٹی او لگنا ہے. زیادہ سے زیادہ کسٹم یا آئی آر ایس کے آفیسر ریٹائر جو ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے, جیسے میرے پاس آج بھی 10 درخواستیں ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایف ٹی او کے ایڈوائزر لگ جائیں, پوجا کہ ایف ٹی او لگ جائے. تو یہ اللہ پاک نے, میں نے بیٹے کو یہی کہا, میں نے کہا بیٹا جس اللہ نے آج تک ساتھ دیا نا آئندہ بھی دے گا. الحمدللہ اس جاب پہ 2 مہینے بعد پرائم منسٹر آفس سے بلاوا آ گیا کہ جی آپ کو ایف ٹی او لگانا ہے. یہاں ماشاء اللہ فیسلٹیز بھی تھیں, تنخواہ بھی زیادہ تھی, سارے کام ہو گئے. اللہ نے گھر بھی دے دیا, 2 بچوں کی شادی بھی ہو گئی. تو جب بندہ اللہ پہ تکیہ کرتا ہے نا, تو قرآن پاک میں سورۃ طلاق میں ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے کام کیا. ہم نے ہمارے کلینکس جو ہماری ڈسپینسریاں ہیں 45 سارے ملک میں ہیں. لاہور میں ہمارا ہاسپٹل ہے, 45 فری ڈسپینسریاں پورے ملک میں, بلوچستان تک. اور موبائل ہمارے ہاسپٹل ہیں. روزانہ ہمارا دسترخوان 2 جگہ لاہور میں لگتا ہے, 1 جگہ اسلام آباد میں لگتا ہے. اچھا. اسلام آباد میں بھی ہمارا ہاسپٹل ہے. اور پھر بیرون ملک بھی کام کرتے ہیں. روہنگیا مسلمانوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں 2016 سے. اور پھر ترکی میں جو سیرین ریفیوجیز ہیں 2016 سے, ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم نے بہت سارا فنڈز اکٹھا کر کے غزہ بھجوایا. ابھی پچھلے مہینے میرے بیٹا اور اس بہو گئے ہوئے تھے ترکی, تو ان کے ہاتھ میں نے فنڈز بھیجے کہ ترکی آرگنائزیشن جو غزہ کے لیے کام کر رہی ہیں, تو انہوں نے غزہ کے اسٹوڈنٹ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, ان کی ہم فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں ہم کام کرتے ہیں. اور ڈیلی ہمارا دسترخوان چلتا ہے. میں بھی کبھی ہم میلوڈی میں کیمپ لگا رہے ہیں, کبھی G9 میں لگا رہے ہیں. آج کل تو جب سے سیلاب کا قضیہ شروع ہوا ہے تو سیلاب زدہ علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کا جی بونیر میں ہم دوسرے دن ہی پہنچ گئے تھے. میں نے بھی پھر 1 دن جوائن کیا, 1 دن جا کے کام کیا. جو حالیہ سیلاب بونیر میں, جی حالیہ سیلاب میں بونیر میں ہم نے 1 ہفتہ کام کیا. اور پھر سوابی میں کراؤڈ برسٹ ہوا, وہاں بھی ہم پہنچے. میں اپنی ٹیم کے, میں اور ڈاکٹر جنید, 2 پارلیمنٹرین ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کو بھی ہم ساتھ لے گئے, اور ایک مبین ظفر جٹ ہے, ان کو بھی ساتھ لے گئے. انہوں نے ان کے ہاتھ سے بھی ہم نے کام کرایا, ان کو دکھایا کہ لوگوں کو کس طرح مدد کی ضرورت ہے. اور پھر ابھی حال ہی میں لاہور میں
لاہور میں بہت زیادہ آس پاس کے علاقوں میں سیلاب ہیں، ادھر گئے، سیالکوٹ میں ہم نے کام کیا، اور ہماری ٹیمیں مصروف عمل ہیں مختلف جگہوں پہ. کل ہمارا مینگورا کا پلان ہے کہ، اور گلگت بلتستان میں ہماری ٹیم 1 ہفتہ رہ کر آئی ہے، وہاں ہزاروں مریضوں کا علاج کیا، ہم نے ہزاروں کارٹن راشن کے تقسیم کیے. تو سب سے بڑا کام جو ہمارا ہے وہ تھر پارکر میں ہے، تھر پارکر سندھ میں ہے. آپ کو پتہ ہے پانی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. ہم جی کچھ بھی نہیں ملتا، نہ رہنے کے لیے کچھ جگہ ملتی ہے، نہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ زندگی بہت مشکل ہے وہاں. زندگی وہاں بہت مشکل ہے. وہاں کی عورت ایک ساڑی میں زندگی گزار دیتی ہے. تو یہ تھر پارکر میں 2012 سے ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھر پارکر میں ہم نے میٹھے پانی کے 2500 کنویں بنوائے ہیں ماشاءاللہ، اور کنویں ہم نے بلا تخصیص اور رنگ و نسل و مذہب بنائے ہیں. ان میں سے آدھے کنویں ہم نے ہندوؤں کے علاقوں میں بنائے ہیں. تھر پارکر میں؟ جی تھر پارکر، کیا بات ہے. ہندو. اور پھر پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا ہم نے 2000 مکان بنا کے دیے لوگوں کو تھر پارکر میں. یہ جو آپ کی این جی او یا فلائی ہماری این جی او ہے جی کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی اس کا نام ہے. مختلف ڈونرز ہوں گے اس میں، مختلف ڈونرز ہیں ماشاءاللہ. لوگ بیرون ممالک سے بھی ڈونیشن بھیجتے ہیں. پاکستان کے لوگوں میں ڈونیشن دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. جب بھی سیلاب آیا، جو ہی سیلاب آیا، لوگوں نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا جی میں تو پہنچا ہوں، میں تو بنیر میں ہوں. بنیر میں کئی ڈونرز کا پیغام ہے اور میرے ساتھ ساتھی تعاون کرتے ہیں. بیرون ممالک جو ڈاکٹرز ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، وہ تعاون کرتے ہیں. اپنا کی تنظیم ہے، ایف جے جو فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی علمائی ہے، وہ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ فلاح کا کام، خدمت کا کام جاری ہے. تو یہ اس میں فلاح کے کام میں یہ جو وفاقی ٹیکس محسب کا ذمہ داری ہے، یہ دونوں کہیں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، یا کوئی اس میں ایسی کوئی چیز سنی آ جاتی کہ وہ کام پرائورٹی پہ ہے تو یہ کام نہ رک جائے؟ نہیں بالکل جی. میں نے ہمیشہ کوئی کام متاثر تو نہیں ہوتا؟ جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ 9 سے 4 بجے تک میں وفاقی ٹیکس محسب ہوتا ہوں یا کلیکٹر کسٹم چیف کلیکٹر ہوتا ہوں. اس کے بعد میرا اپنا ٹائم ہے. وہ اپنے ٹائم میں اگر یہاں سے جو ویک ڈیز میں جاؤں تو چھٹی لے کے جاتا ہوں. ادروائز جو ہے کوئی کام متاثر نہیں ہوتا. آج کا کام آج ہی کرنا ہے، جو کیسز کے فیصلے کرنے ہیں آج ہی کرنے ہیں. اگر 2 گھنٹے میں آفس لیٹ آیا ہوں تو میں نے 2 گھنٹے کمپنسیٹ کرنے ہیں، اور اس میں پورا کام جو دفتر کے کام کبھی متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ پہلے دن سے 94 میں ہی آپ نے بڑی پتہ کی بات کی کہ اسی طریقے سے میں جب شروع میں کلینک شروع کیا تو میں کلیکٹر کے پاس اپنے چلا گیا تو ایک پیشنٹ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیں میری بات سن لیں کہ یہاں تم جو ہے نا اسسٹنٹ کلیکٹر ہو. اچھا. شام کے وقت بات کرنا مریض کی. تو وہ اس بات کو میں نے پلے باندھ لیا. دفتر کا کام دفتر کے وقت دفتر کا کام، اور بعد میں جو ہے نا وہ مریضوں کا کام. اور کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں رائٹر ہوں بالکل. میں بنیادی طور پہ ایک ڈائری لکھتا ہوں. اچھا. میں جہاں جاتا ہوں وہاں کے حالات اسی دن قلم بند کر لیتا ہوں، سونے سے پہلے یا صبح فجر کے وقت اٹھ کے. تو میں نے اس طرح اپنی کتابیں لکھی. 30th بک 30ویں کتاب میری آ چکی ہے. 30 کتابوں کے مصنف ہیں؟ جی 30 کتابیں ہیں. میری ڈاکٹر صاحب ویسے آپ پہ کمال ہے، اتنا ٹائم آپ پتہ نہیں کیسے نکالتے ہیں، سوتے بھی ہیں. میری کتابیں پڑھی جاتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. 10 کتابیں تو میری نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہیں. ایک کتاب تو میں نے آپ کی پڑھی ہے، وہ غذا جی دوا غذا شفا، وہ پچھلے 5 سال سے بیسٹ سیلر ہے. اس کی 50,000 سے زیادہ کاپیاں چھپ چکی ہیں، جلدیں چھپ چکی ہیں. اور ابھی تازہ کتاب جو میری آئی ہے محتسب کی ڈائری کے نام سے آئی ہے، جس میں نے اپنے محتسب کے شب و روز کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے آپ ایک ایسے محتسب سے ملتے ہیں، اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک لوگوں کے لیے مشورے رہا رہے ہیں، اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. اس میں دیکھیں نا، اس میں آپ کو ایک ایسے محتسب سے پالنا پڑتا ہے جو صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت ترجمے اور تفسیر سے کرتا ہے، دن بھر دفتر کا کام کرتا ہے، کیسز سنتا ہے، اور شام کو جب وقت ملتا ہے تو کبھی میلوڈی میں، کبھی G9 میں، کبھی F6 کے پاک میں آپ کو بیٹھا کھانا غریبوں میں بانٹتا اور مریضوں کو چیک کرتا دکھائی دیتا ہے. تو اس سے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی تعریف مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی عہدے پہ ہوں، اگر آپ خدمت خلق کرنا چاہیں، غریبوں کی، ناداروں کی، بے کسوں کی، آفزدگان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ
بنیر میں اور دوسری جگہوں پہ. میں 2 پارلیمنٹیرین جو میرے دوست کلاس فیلو, ان میں ایک ڈاکٹر زین الدین زاہد, ان کو ہم لے کے گئے, ان کو بتایا کہ یہ ایسے ہے, مخلوق خدا کس مشکل میں ہے, کیسے ان کی مدد کر. سارے کام گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی جب تک لوگ سارے عوام نہ ملیں گے, عوام نہیں ملیں گے, عوام مل کے نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے. 2005 کے زلزلے سے لے کے آج تک ملک میں کوئی بھی ڈیزاسٹر آیا ہے, میں اور میری ٹیم پہلی سب میں ہم شامل ہوئے. میں نے خود پہنچ کے اپنی ٹیموں کی نگرانی کی, اور الحمدللہ پورے ملک میں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے ہماری ٹیمیں چند گھنٹے کے کال پہ وہاں پہنچ جاتی ہیں, اور وہاں پہنچ کے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنا آپ کام کرتے ہیں, ہاں, تو ظاہر ہے نجی زندگی تو ڈسٹرب ہوتی ہوگی, اور اس میں آپ وہ پراپر ٹائم اپنے گھر والوں کو, بچوں کو نہیں دے سکتے. جی جی بالکل. تو شریک حیات کی کوئی شکایت ہو گئی آپ سے؟ شریک حیات بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ اسے خوش رکھے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. پھر انہوں نے ذہن بنا لیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہیں تو ان کے ساتھ رہنا ہے. ہاں, تو وہ میری ساس محترمہ بتایا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, کہ وہ بتاتی ہیں, وائف نے بتایا کہ امی کا فون آیا تو میں نے امی کو کہا کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے. وہ کہتے جی میں نے امی کو بتایا کہ امی صبح سے لے کے شام تک دفتر چلے جاتے ہیں, ڈرائی پورٹ سے تھکے ہارے واپس آتے ہیں, تو کلینک میں نے کھول کے رکھا ہوتا ہے کہ مریض آنا شروع ہو جائیں گے, تو شام تک عشاء تک مریض آتے ہیں, پھر عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو بس مجھے تو کم ہی ٹائم ملتا ہے. تو وہ اسما بتاتی ہیں کہ امی نے مجھے سرزنش کی کہ بھی اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ وہ صبح اپنا کام کر کے شام کو مریضوں کی خدمت کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھا, اور اللہ نے گھر سے بھی سپورٹ ہے, گھر سے سپورٹ ہے. وائف میری فل سپورٹ کرتی ہیں. ابھی بھی انہوں نے سلاب زدگان کے لیے مجھے بتایا ہے کہ میں نے سوٹ سلانا شروع کر دیے ہیں. اچھا. وہ جو کلینک میں مدرسہ ہے اس کا نظام و نسق چلاتی ہیں, تو وہ یہ بتایا کہ ہماری ساری خواتین نے مل کے کپڑا خریدا ہے, اب سوٹ بن رہے ہیں, تو انہوں نے تقسیم کریں. میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں. میں 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو بچوں کو مظفر آباد, آزاد کشمیر, حالانکہ اب ڈاکٹر آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی بس اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. بڑا بیٹا جو ہے ڈینٹل سرجن ہے, اچھا لاہور میں ہی, اور بڑی بیٹی جو ہے سب سے بڑی بیٹی ڈاکٹر یمنا, وہ بھی ڈاکٹر ہے. اچھا ماشاءاللہ. مولن وال میں پرسوں ہم نے کیمپ لگایا تھا, تو میں دونوں بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا. وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے؟ وہ ماشاءاللہ ساتھ کام کرتے ہیں, وہ حصہ ہیں جی این جی او کا حصہ ہیں. وہ بیٹا جو ہے ڈینٹل کلینک بھی ہے ادھر, صبح وہ ایک نجی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے, اور شام کو فری علاج کرتا ہے جا کے, جو ڈینٹل سیکشن ہے ہمارا علامہ اقبال ٹاؤن میں, فری علاج کرتا ہے. جی جی فری علاج. اس کی تو ڈاکٹر صاحب بڑی فیس ہوتی ہے. بس دیکھ لیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا سلسلہ تو ایسا ہی ہے. بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ چیریٹی کی تربیت بھی آپ نے اسی طرح کی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. وہ بھی کوشش کرتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. خاص کر یہ بیٹی ابھی لندن سے حال ہی میں امتحان دے کے لوٹی ہے, تو وہ اسے میں نے بلایا, تو ایک پیشنٹ بڑی سیریس آ گئی, تو اس نے کہا بابا اس کو میں مینیج کروں گی. اس نے مینیج کیا. وہ نیم بیہوش گڑیا تھی, تو اس کی مرہم پٹی کی, اور پھر اس پہ نوٹس لکھ کے اس کو ہاسپٹل ریفر کیا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام میں نے مطلب اگلی نسل میں یہ کام پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ. میں آپ کی اگلی جنریشن جو ہے وہ بھی اسی کام پہ اس کام میں انوالو, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے 2018 جون 2020 میں ایک میری زندگی میں ایسا حادثہ ہوا کہ میں لاہور سے اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا. ہاں جی میں تھا. گاڑیاں آپس میں ٹکرائی. وہ بھی ایک معجزہ ہے کہ میں وہاں سے, ایک تو اس گاڑی سے نکلنا بہت بڑا معجزہ تھا کہ گاڑی آگے پیچھے سے بھی پچک گئی, آمنے سامنے سے بھی پچک گئی. اتنا شدید وہ حادثہ تھا کہ اس میں سے زندہ نکلنا. گاڑی آج بھی ادھر ویئر ہاؤس میں کھڑی ہے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی بچا نہیں ہوگا. اللہ نے اس میں بچایا. پھر آپریشن تھیٹر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا دل بند ہو گیا. 4 منٹ کے لیے میرا بالکل ای سی جی پہ فلیٹ لائن آنا شروع ہو گئی. دل کی دھڑکن بند ہو گئی. آرتھوپیڈک سرجن باہر چلا گیا کہ پیشنٹ کلیپس کر گیا. انہوں نے سی پی آر کیا,
دوبارہ سے کلینکلی آپ کو جیسے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا 3-4 منٹ کے لیے آئی واز آؤٹ. تو اس میں نے کتاب لکھی ہے مسیح حادثہ مسیح اور زندگی کے نام سے کتاب لکھی ہے, اس میں پوری ڈیٹیل ہے. تو اللہ نے وہ, مگر اس کے بعد اللہ نے صحت دی, زندگی دی. وینٹیلیٹر پہ بھی رہا, وینٹیلیٹر خراب ہو گیا, دوسرے پہ شفٹ کیا, تیسرے پہ شفٹ کیا, مگر اللہ نے الحمدللہ زندگی دی. اس وقت کرونا بھی عروج پہ تھا, کرونا سے بھی بچایا. کرونا سے یاد ہے کہ آپ نے تو کرونا میں بھی بڑا کام کیا ہے, اور کرونا میں بھی آپ نے کوئی فری دوائیاں ایسی دوائی بنائی جو کرونا کے لیے بڑی افیکٹو رہی ہے. جی کرونا کے لیے ہم نے شربت بنایا تھا, اس میں ہلدی اور اولیو آئل اور شہد ملا کے, تو وہ ماشاءاللہ ہم نے لاکھوں بوتلیں بنا کے بانٹی اور مریضوں کو, لوگوں کو فری آف کاسٹ. سارا کام فری آف کاسٹ. افیکٹو بھی رہی, اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے, افیکٹو رہی, بہت سے لوگوں کی جان بچی. آج بھی وہ استعمال ہم کرواتے ہیں. کرونا کے علاوہ بھی کھانسی کا عام کرونک کف وغیرہ اس میں, تو پھر اس سے پہلے ہم نے ڈینگی کے لیے پپیتے کے پتوں کا شربت بنایا تھا. اچھا, پپیتے شربت, یہ تو دیسی ایک ہے وہ. ہاں جی بالکل, میں تو اس پہ ہربل پہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ دوا غذا شفا میری جو کتاب ہے اس میں بھی ساری ہربل ہی ہے وہ. جی ہربل, اور دوسری ایلوپیتھک دوائیوں کا بھی ذکر ہے, مگر زیادہ فوکس ہربل پہ نہیں. ایلوپیتھی کا اس کتاب میں آپ نے ذکر کیا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں اس کے سائیڈ افیکٹ میں نے پڑھی ہے, تو اس میں سائیڈ افیکٹ آپ نے بتائے ہیں, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی آپ نے زیادہ جو ایلوپیتھی میڈیسن ہے وہ استعمال نہیں کرنی. ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور کریں, مگر یہ ہے کہ ان نیسیسری نہیں استعمال کرنی چاہیے. سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے, سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے, اور سائیڈ افیکٹ سے بہت سارے پرابلم جنم لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں بتائیے کہ ہم آپ کی پروفیشن کی طرف, اب ایف ٹی او ہیں, فیڈرل ٹیکس محتسب ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بڑی پوسٹ ہے, اس میں آپ کی کچھ میجر چند اچیومنٹس جس کو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے سیٹسفائی ہیں, مطلب جو آپ نے اچیومنٹس کی ہیں یا لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور اس سے آپ بہت مطمئن ہیں, وہ ذرا ہمیں اختصار سے بتا دیجیے. دیکھیں جی چودھری صاحب, میں بہت مطمئن ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے ایف ٹی او کا بہت کم ٹیکس پیئر کو پتہ تھا. اچھا, ہم نے اس کا اتنی آگہی مہم شروع کی, اویئرنیس کمپین کی, آؤٹ ریچ پروگرام کیے کہ چھوٹے سے چھوٹے شہروں میں بھی, اب میاں والی میں آپ چلے جائیں, سرگودا میں چلے جائیں, ایبٹ آباد چلے جائیں, سکھر حیدرآباد, ایف ٹی او کا پتہ ہے کہ ٹیکس میں ایسا محکمہ موجود ہے جہاں ٹیکس پیئر کی شکایات کی سنوائی ہوتی ہے, ازالہ ہوتا ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. دوسرا, ہم نے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ٹیکس پیئر کو بھی ریلیف لے کے دیا. میں آپ کو ایک ریلیف کی بات بتاؤں کہ ایک ٹیکس پیئر تھا, ایک پی ٹی وی ریڈیو پاکستان کا ملازم تھا, تو وہ ایک دن چلتا چلتا آ گیا, کہتے جی میں ادھر سے جب بھی گزرتا ہوں نا, میری 30,000 تنخواہ ہے, اور ایف بی آر سے میں گزر کے آتا ہوں, ایف بی آر والوں کو میں روز گالیاں دیتا ہوں کہ جب بھی تنخواہ ملنی شروع ہوتی ہے نا, 30,000 میں سے 3,000 ٹیکس کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب 30,000 کا جس کی تنخواہ ہے بیچارے کی, 20 سال سے وہ کام کر رہا ہے, تو جب وہ ایف بی آر کے دفتر کے سامنے سے گزرتا تھا تو پہلی تاریخوں میں جب گزرتا ہوں نا تو میں گالیاں دیتا ہوں. کہتا ہے ایک دن گالیاں دیتے دیتے میں آ گیا ادھر, تو فیڈرل ٹیکس محتسب لکھا تھا, تو میں نے کہا اندر جا کے پتا تو کروں کہ ٹیکس محتسب ہوتا کیا ہے. وہ ادھر آیا, ہمارے جو ریسیپشن پہ لوگوں کو ملا, انہوں نے کہا جی یہاں یہ ہے کہ اگر آپ, تو کہتے جی میرا بھی ٹیکس کاٹا جا رہا ہے خام خواہ. اس کے ذہن میں آ گیا, اس نے درخواست دی, اس کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا. اس کے بعد یعنی اس کا جو ہے نا انکم ٹیکس کاٹنے کا سلیب, وہ یہ ہے کہ کم از کم 6 لاکھ مہینہ تنخواہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 6 لاکھ سے کم پہ تو آپ ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے, وہ سلیب میں نہیں آتا, وہ سلیب میں ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ بیچارہ کہہ رہا جی ہر سال ہر مہینے ٹیکس کاٹا 3,000 وہ بھی. تو ہم نے ماشاءاللہ اس پہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا, اس کا کیس کا فیصلہ کیا. اس ایک کیس سے فیصلے سے لاکھوں ملازمین کو فائدہ ہوا. سب سے پہلے میں نے اس کو امپلیمنٹ کرایا اپنے محکمے میں, کہ جہاں سے جو 10% یعنی فائلر سے 10% کاٹتے تھے, جو نان فائلر ہوتا تھا اس سے 20% کاٹتے تھے, یعنی اس کا 4-5 ہزار روپیہ ٹیکس کٹ جاتا تھا. وہ ختم کروایا. اس طرح کا چھوٹے بڑے سے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو امپورٹرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, ان کے ریفنڈ کیس ہم نے کروائے. اور پھر مختلف جگہوں پہ مختلف سیکٹرز میں, جیسے سوزوکی گاڑیوں کا بتایا ہے کہ ہم نے 55 ملین ٹیکس, یعنی جب بکنگ ہوئی 17% ٹیکس تھا, ڈیلیور ہوئی 12% تھا, تو ہم نے 5% ٹیکس سب کو واپس دلوایا.
اور ٹیکس کے چیک جو تھے ریفنڈ کے چیک انہیں دلوائے. وہ جو گالیاں نکالنے والا شخص تھا پھر اس نے کیا کہا؟ وہ جناب وہ تو پھر پھول لے کے آیا اور ڈول مٹھائیاں لے کے آیا اور اس نے بڑا پھر مطلب اس کو ہم نے پھر اپلائی کیا نا ساروں پہ, سارے پاکستان میں. AGPR کو ہم نے لیٹر لکھے, AGPR نے اپنے سارے دفاتر میں کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. مطلب وہ جو چیز کر رہا تھا ہوگا وہ دل سے کر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دل سے سن لی اور آپ کا سنوایا. لاکھوں لوگوں کو فائدہ. اس طریقے سے پرفارمنگ آرٹس کے جو لوگ ہیں یعنی جس کو فنکار لوگ کہتے ہیں, فنکار لوگ ہیں, وہ کسی نے ایک ڈرامے میں پارٹ کیا 10,000 روپیہ ملا تو اس پہ 20% ٹیکس کٹ گیا. اچھا تو یہ ہمارے پاس بہت ساری شکایات آئیں PTV سے. ان کو تو ویسے بھی کم معاوضہ ملتا ہے. یہ تو بہت ہے نا, کسی کو مہینے میں کسی کا سال میں 30,000 تھا, کسی کا 20,000 تھا, کسی کا 10, ان پہ بھی ٹیکس کاٹا جا رہا تھا. وہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, وہ بھی ختم کروایا. مطلب جو ہمارے فنکار برادری ہے یا شعبے سے تعلق رکھنے والی برادری ہے, آپ نے ان کو بھی ریلیف دلوایا. اب ان کے اوپر جو ٹیکس اننیسیسری ٹیکس تھا وہ ختم کروا دیا. بالکل. پھر ٹیچرز پہ ہم نے کروایا. ٹیچرز کا 25% انکم ٹیکس ریبیٹ ملتا تھا, وہ FBR نے خواہ ختم کر دیا, اس کو ہم نے بحال کروایا. تو اس طریقے سے بہت سارے سویا بین کے جہاز آئے ہوئے تھے کراچی پورٹ پہ. ٹھیک ہے. ملک میں سویا مرغی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا, اس کا میں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی بنیاد پہ وہ جہاز ریلیز ہوئے. تو اس طریقے سے ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ کروایا ہے. پورٹ پہ, ڈرائی پورٹوں پہ, ایئرپورٹوں پہ کسٹم کی اشیاء پڑی ہوئی تھی سال سے. اچھا. اس کو ہم نے آرڈر انویسٹیگیٹ کر کے پھر آرڈر کیا. تو ہمارے آرڈر کی روشنی میں 8 بلین جو کسٹم ڈیوٹی کا اضافہ ہوا ملکی ریونیو میں. 8 ارب روپے کی وہ کنسائنمنٹ ہے. وہ 30 سال سے پڑی تھی, وہ 20 سال سے پڑی تھی اور مطلب ضائع ہو رہی تھی. اس کا مطلب آپ نے جگہ بھی رکی ہوئی تھی. تو ہم نے سارے ملک سے کلیکٹروں کو بلایا, ان کو ڈائریکشن دی, انہیں کہا کہ اس کو 6 مہینے کے اندر کلیئر کریں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں, چونکہ آپ سے مزہ بڑا آ رہا ہے لیکن وقت کی کمی بھی ہے. جی. اور چونکہ باتیں تو ہم نے اور بھی بہت سی کرنی تھی, پھر موقع ملا تو ضرور کریں گے آپ سے بات. جی. آخر میں یہ بتائیں, اتنا پرکشش ہوتا اب بھی آپ کے پاس ہے, پہلے بھی آپ نے اتنے ایک پرکشش عہدے پہ کام کیا, AC سے لے کے AC کلیکٹر سے, کسٹم سے لے کے آپ نے چیف کلیکٹر تک جو ہے اپنی سروسز دی 29 سال. کبھی آفر آئی کسی چیز کی, یا کسی نے کوئی پیشکش کی کہ جی ہمارا یہ کام کر دیں اور ہم اس کی عوض آپ کو یہ دیں گے؟ جو عام ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب آتا ہے تو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نہ بھی کریں. تو کوئی ایسی چیز کبھی آپ کے ایکسپیرینس میں آئی یا آپ کی لائف میں ایسی چیز بھی آئی جس کو پھر آپ نے آگے ریجیکٹ کیا ہو؟ چل سب بات یہ ہے نا کہ جب آپ کی ہوا پہنچ جائے نا, جب پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ ایسا ہے, آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کی ہوا پہنچ جاتی ہے. تو الحمدللہ کبھی کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کے آفس میں آئے اور آپ کو برائب کرے. ہاں, کرپٹ سے کرپٹ سینئر افسر کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اچھا. نیکوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کرپٹ جو ہیں وہ زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں بات کرنے پہ, کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو کچھ نہیں کہنا, اپنا کام وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کبھی نہ خود خیال آیا. کبھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو, پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو, آسائشوں کی ضرورت ہوتی ہے. 26 سال 2 کمرے کے فلیٹ میں گزاری, 26 سال نوکری. آج جس جگہ پہ کسٹم کالونی میں میں نے 26 سال گزارے, آج کل وہاں کوئی AC DC کسٹم نہیں رہنا پسند کرتا. جہاں پہ آپ نے ایز اے چیف کلیکٹر بھی بلکہ کچھ عرصہ جب FTO تھا تو 1 سال تقریباً رہا, مگر میں کسٹم والوں کو کرایہ دیتا. اس 2 کمرے کے کرایہ فلیٹ میں آپ نے زندگی گزاری ہے. جی بالکل. تو شرکی حیات نے کبھی گلا نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی کہ جی آپ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور لوگوں کی پاس اتنی آسائشیں ہوتی ہیں اور آپ کے نہیں, وہ بڑے نفس مطمئنہ والی بات ہے نا قرآن پاک میں کہ اللہ نے نفس مطمئنہ دیا. میں بھی نہ میرے بچوں نے کبھی شکایت کی الحمدللہ.
اللہ نے ان کی ساری خواہشیں پوری کی, تعلیم بھی ماشاءاللہ اچھی حاصل کی, ڈاکٹر 2 بن گئے, ایک بیٹی کی خواہش تھی باہر پڑھنے کی, اللہ نے اسکالرشپ پہ اسے باہر بھجوا دیا, وہ 100% اسکالرشپ پہ برسٹل میں MSc کر رہی ہے ایجوکیشن میں. اس لیے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سینے پہ شاید 2 تمغے مجھے بڑے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ شاید اسی کا صلہ بھی ہے. یہ الحمدللہ اللہ, ایک تو یہ نا نفس مطمئنہ کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کا اظہار کرنا اور خوش ہونا. میں اب زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی خوشی ہے, جو چاہا جو اللہ سے مانگا اللہ نے دیا, بلکہ اوقات سے بڑھ کے دیا. میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھنا, سرگودا سے اٹھے, اور ایک نارمل ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. میں تو مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے, کبھی میں نے امبیرس نہیں ہوا. اسکول ٹیچر والد صاحب ماشاءاللہ, اور ساری 50 سال انہوں نے وہاں سرگودا کے لوگوں کو پڑھایا. 2023 میں ان کا انتقال ہوا, اور تو انہوں نے سادگی کا, اثار کا, جذبے کا, ہمدردی کا سبق دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی خدمت آپ نے کرنی ہے, پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو یہی ہے. تو میں آج بھی جہاں بھی جاتا ہوں یہی بات کرتا ہوں. کبھی آج چیمبر آف کامرس میں گیا اگلے دن, تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آج آپ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر بنے ہوئے ہیں, آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو اس لیے پاکستان کی قدر کیا کریں, پاکستانیوں کے لیے کام کیا کریں, اور پاکستانی مشکل میں ہوں تو ان کی خدمت کیا کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف آخری سوال اور بڑا اختصار کے ساتھ, کہ جو FBR ہے اس سے لوگوں کو بہت شکایات ہیں, لوگ فائلر بننا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیجر آسان نہیں ہے, لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. جو ٹیکس دینا بھی چاہتا ہے وہ نہیں دیتا. صرف اس ملک میں میرے جیسے لوگ جو سیلریڈ پرسن ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں باقاعدگی سے, لیکن جو بزنس مین ہے جس سے ٹیکس لینا چاہیے, جو اس کا کنٹریبیوشن ملک میں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتا. ہمارا طریقہ کا شاید ٹھیک نہیں ہے, یا ہم تھریٹ کرتے ہیں ان کو, یا ہم ان کو خوف زدہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خود ٹیکس نہیں دیتے, اپنے شوق سے ٹیکس نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, بالکل آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, اس کے مداوع کے لیے FTO کا محکمہ بنایا گیا ہے. ان ساری باتوں کو لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کرنے کے لیے, لوگوں کے مشکلات حل کے لیے, لوگوں کو فائلر بنانے پہ ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں, پروسیجرز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً FBR کو لکھتے رہتے ہیں کہ یہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. اون موشن ہم لیتے ہیں از خود نوٹس لے کے, اور ہم نے FBR کو میں کئی معاملات میں ہم نے اصلاحات نافذ کروائی ہیں, زبردستی کروائی ہیں, ڈائریکشن دے کے کروائی ہیں. تو یہ ہے کہ ان سارے معاملات FTO کے پیغام کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے, کہ FTO کو میسج کو آگے بڑھایا جائے, لوگوں کو اس سے روشناسی ہونی چاہیے, اور اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں سے جب بھی کوئی FBR کی بد انتظامی ہے, بدعنوانی ہے یا نااہلی ہے, تو وہ کیسے اس کو, تو ہم وقتاً فوقتاً اپنے فورم سے FBR کے چیئرمین کو, FBR کے ممبرز کو آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور پروسیجرز میں تبدیلی کا بھی کہتے ہیں, اور ہماری ریکمنڈیشنز پہ بہت سارے پروسیجر تبدیل بھی ہوئے ہیں, بہت ساری ٹیکس پیئر کے لیے آسانیاں کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر آصف محمود جاز صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی, ان کی نجی زندگی بھی ڈسکس ہوئی یہاں پہ. اس کے علاوہ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, ان سے مختصر سوالات بھی کیے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈاکٹر آصف محمود جاز جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, اور وفاقی موثر کا جو ادارہ ہے, گو کہ ان کی سروسز جو ہیں ابھی 1-2 ماہ بعد شاید ختم ہو جائیں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں کہ ادارے کو ان جیسے افسران کی یا ان جیسے ایماندار شخصیات کی بہت ضرورت ہے, خصوصی طور پر جو وفاقی موثر کا ادارہ ہے, اور ان کی سروسز کو کنٹینیو رہنا چاہیے, کیونکہ جو ان کے جہاں پہ اقدامات ہیں, اور جو انہوں نے اتنا ریلیف لوگوں کو دیا, جتنی مثالوں سے انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہمیں, شاید ہی کسی ادارے میں اتنا کام ہوتا ہو. یہ دیکھیں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, اس کے علاوہ یہ اتنا عرصہ کسٹم میں سرو کر چکے ہیں,
اس کے علاوہ FTO ہیں، وفاقی محسب کا ادارہ جو ہوتا ہے، وہ ایک وفاقی محسب جو ہیں بہت بڑا ادارے کا نام ہے، اور اس کا جو سربراہ ہونا بڑی ایک جو ہے وہ آنر کی بات ہے، وہ بھی سرو کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں 45 فری ڈسپینسریاں بھی ملک میں چلا رہے ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شریک حیات جو ہیں جن کو ہمیشہ گلے رہتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں ان کے اس کام کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ میں تو وٹنس ہوں کہ میری آج سے 15 سال پہلے 2010 کے سیلاب میں ان سے جنوبی پنجاب کے اضلاع میں ملاقات ہوئی تھی. تو میں بھی پروفیشنل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، ایک چینل میں میں کر رہا تھا، دنیا چینل میں. وہاں پہ میں جو جتنے مسائل تھے لوگوں کے وہ بتا رہا تھا سامنے. تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پہ یہ فلاحی کاموں میں مصروف تھے، لوگوں کو میڈیسن دے رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے تھے ان کے. تو پھر میں نے خود ان کے انٹرویوز کیے وہاں پہ، ان کا کام دیکھ کے میں وٹنس بھی ہوں. تو یہ ابھی بھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور اتنی مصنف بھی ہیں، 30 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، جو کہ میں نے خود بھی ان کی کتاب پڑھی ہے، بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ناظرین، ایسے جو ہمارے ملک میں لوگ ہیں، ایسی شخصیات ہیں، ملک میں ان کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے لوگ ہیں تو ہمارا ملک ہے، اس لیے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اس میں ایسے شخصیات کی کمی نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور یہ اپنا اسی طرح جو فلاح منصوبے ہیں فلاح و بہبود کے وہ بھی جاری رکھیں. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک دفعہ ضرور دوبارہ موقع دے کہ یہ وفاقی محسب کے طور پہ دوبارہ پرفارم کر سکیں، چونکہ اس ادارے کو ان جیسے افسران کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ان کا جو کیریئر ہے وہ 2 کمروں کے فلیٹ کا ہے. 2 کمروں کے فلیٹ میں انہوں نے اپنی پوری 29 سالہ 30 سالہ پروفیشنل کیریئر گزار دیا، جہاں پہ ایک لگزوریس ہوتی ہے، گاڑیوں کی آگے پیچھے لمبی لائنیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ان کی زندگی ایک شیشے کی طرح موجود ہے. تو پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستان کی صحیح معنوں میں ناظرین خدمت کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب کی طرز کے لوگ ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اور ہمارے یہ مہمان جو ہیں ان کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح کی شخصیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اپنے میزبان صغیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.